السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنکی۔ ویورز، آج افغانستان کے حوالے سے ہم آپ کو بہت ساری ایسی خبریں بتائیں گے، بڑی انٹرسٹنگ خبریں، کیونکہ یہ جاوید ARY کے ہمارے جرنلسٹ ہیں، کیمرہ مین ہیں، یہ گئے تھے کابل میں، کئی دن گزار کر آئے ہیں، بہت سارے انٹرویوز بھی کیے ہیں، ارشد شریف کے ساتھ بھی مل کے حکمت یار کا انٹرویو کیا، لیکن خبر اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی افغانستان پہنچے تھے تو ان کو طالبان نے اٹھا لیا تھا۔ یعنی کیوں اٹھایا تھا، کہاں لے کے گئے اور ان کی کیا حالت تھی، یہ بھی پوچھیں گے۔ افغانستان میں اوورآل واقعات افغانستان کے جو انہوں نے دیکھے ہیں، رپورٹ کیے ہیں، یا طالبان کا رویہ جو کہا جاتا ہے کہ طالبان تبدیل ہوئے ہیں، کیا واقعی طالبان تبدیل ہوئے ہیں، یہ خود دیکھ کر آئے ہیں۔ جاوید ویلکم ٹو شو۔ جاوید بھائی بتائیں نا کچھ ہمارے ویورز کو کہ کوئی نئی کہانیاں۔ ایک تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو طالبان نے کیوں اٹھا لیا تھا؟ اچھا، کتنے بندے تھے، کون کون تھے؟ شاکر بھائی، ہم لوگ یہاں سے 5 لوگ تھے پاکستان سے، جو ہی ہم نے ترکھم بارڈر سے ترکھم بارڈر کراس ہم نے کیا۔ اچھا، پاکستان نے پابندی لگائی تھی، کہاں سے اٹھایا آپ؟ ہم نے ترکھم بارڈر جو ہی کراس کیا۔ اچھا، آپ پیدل کراس کریں، جو ہی آپ نے گیٹ کراس کیا، ہاں، طالبان انٹیلیجنس کے لوگ وہاں گھوم رہے تھے، انہوں نے کہا کدھر جانا ہے، ہم نے کہا کابل۔ کتنے بندے تھے آپ لوگ؟ ہم 5 لوگ تھے جرنلسٹ، ہاں، مختلف اخبارات اور ٹی وی کے۔ میرے ARY کا بیورو چیف تھے ایک پشاور کے، ضیاء الحق صاحب، اور باقی لوگ تھے، ضیاء بھائی ہمارے دوست ہیں، ضیاء بھائی وہ تھے۔ اب ہم لوگ جو ہی داخل ہوئے وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ ریکی کر رہے ہیں وہ لوگ، ہمیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ کہتے ہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں، انہوں نے ان سے پاسپورٹ لیے اور ہمیں لے گئے۔ ترکھم بارڈر کے ساتھ ہی انہوں نے بنایا تھا وہ پرانا، کہتے ہیں کہ NDS کا آفس تھا پہلے، اور وہ اب طالبان کے پاس تھا۔ وہاں نے پاسپورٹ لے، انہوں نے کہا جی کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کس کی دعوت پہ افغانستان ہے اور کس نے آپ کو بلایا ہے؟ اچھا، ہم نے کہا جی ہم تو خبریال ہیں، وہ پشتو میں کہتے ہیں خبریال جرنلسٹ کو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو دعوت ہی نہیں دی آپ لوگوں کو، آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، کوئی دعوت نامہ ہے ہماری امارات اسلامی کا؟ ہم نے کہا کوئی بھی نہیں۔ کہتے پھر آپ بیٹھ جائیں، ہمیں وہ بٹھا کے رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گپ شپ ہوئی، پھر ایسے کھلتے گئے، بات کرتے رہے ہم لوگ۔ ہم نے زور کی نماز پڑھی، کھانا کھایا ان کے ساتھ، تصویریں بنانے لگ گئے ہم لوگ۔ تو ایسا پتہ لگا یار ہمیں جانے دو، کہتے ہیں آپ کو جانے دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سیکورٹی کا ارینجمنٹ کریں۔ اچھا، کہتے ہیں کیونکہ اگر خدا سے جلال آباد تک کچھ آپ کے ساتھ واقعہ ہوگا تو لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے، ہم اپنی مطلب آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ لوگوں کو انہوں نے اپنے تحویل میں لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا۔ اچھا، وہ اب ہمیں نہ بتائیں کہ ان کا رابطہ کس سے ہو رہا ہے جلال آباد میں، یہ بات ہمارے لیے کنفیوژن تھی کہ وہ کم از کم کوئی خوف تھا کہ پتہ نہیں قتل کریں گے، ماریں گے کیا؟ نہیں، بالکل خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ بھائیوں والا رویہ جا رہا تھا۔ اچھا، رویہ بالکل رویہ بہترین تھا، وہ لگ ہی نہیں تھے کہ یہ 20 سال پرانے طالبان ہیں۔ اچھا، 20 سال پہلے بھی آپ گئے تھے؟ 20 سال پہلے بھی گیا تھا، لیکن وہ طالبان اور تھے، وہ تو بات نہیں سنتے تھے۔ طالبان کی حکومت تھی، طالبان کی حکومت تھی، اور وہ کیمرہ دیکھتے ہی جھگڑا کر دیتے تھے۔ اس وقت سخت تھے؟ سخت تھے، اب تو وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ اس وقت کیا کس طرح سخت تھے؟ دیکھیں اس وقت تو آپ جلال آباد کے آپ کو موبائل تو دور کی بات ہے، کیمرہ نکال نہیں سکتے تھے۔ اچا، اس مرتبہ تو آپ میڈیا پہ بھی پابندیاں پابندیاں تھی، سب کچھ تھا۔ اس دفعہ تو آپ ان سے اب نہیں، اب آپ بات کر رہے ہیں موبائل پہ، ان کے نیوز وہ بنا رہے ہیں، فوٹیج بنا رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، سیلفی بنا رہے ہیں، وہ سنیپ چیٹ بنا رہے ہیں، ہمیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ طالبان بہت ماڈریٹ، اس دفعہ تو بہت ماڈریٹ تھے۔ مطلب جو یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان تبدیل ہوئے، واقعی تبدیل ہوئے ہیں، واقعی تبدیل ہوئے موبائل نے اور سوشل میڈیا، لیکن سنیپ چیٹ اور یہ ٹک ٹاک اور یہ بنانا یہ الگ بات ہے۔ خواتین کے حوالے سے سخت گیر ہیں، نوکریاں خواتین کو جاب ملازمتیں کرنے نہیں دے رہے، اس حوالے سے تو سخت ہیں نا۔ میڈیا کو تو چلو کرنے دے رہے ہیں، لیکن خواتین کو میڈیا میں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم کابل میں تھے، ان کے وزیر تعلیم نے ایونٹ ارینج کیا، وہ کہتے ہیں پیرامیٹرز ہیں اسلام کے، آپ اس پیرامیٹر کے اندر رہ کے کام کریں۔ اچھا، یونیورسٹی آف کابل کے اندر ہم لوگ گئے، انہوں نے ایک سیمینار ارینج کیا، اور خصوصی طور پہ وہ جرنلسٹوں کو لے کر گئے وہاں پہ طالبان، اور ساری باپردہ خواتین تھیں، اور آپ یقین کریں گے مجھ سے اچھی انگلش بول رہی تھی۔ اچھا، اور وہ پیغام انگلش میں ہی دے رہی تھی کہ ہم کیوں آئے۔ امریکہ کو بھی انہوں نے انگلش میں ہی جواب دیا، سب لوگوں کو انہوں نے انگلش میں بتایا کہ بھائی ہم کیوں اسلام کی پابندی، اور کہتے ہیں اسلام منع نہیں کر رہا آپ کو کام کرنے سے یا پڑھنے سے، کہتی ہم یونیورسٹیوں میں لیکن پیرامیٹر کے اندر رہ کے بات کریں، اسلامک پیرامیٹر کے اندر رہ کے۔ تو انہوں نے ریلی لانچ کی۔ ابھی جو آپ لوگ کام کر رہے تھے تو کام کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، طالبان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، وہ اپنے میڈیا سیل انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، اور آپ میڈیا سیل میں ان سے بات کر رہے ہیں۔ اب میڈیا سیل بن چکے ہیں ان کا، باقاعدہ طور پہ کام کر رہا ہے،
اب آپ کو ہر انفارمیشن میڈیا سیل سے آتی ہے، اوکے اور طالبان نے باقاعدہ ایک میکینزم کے تحت وہ آگے، اور وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے کوئی بیان یا کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا، ہمیں ٹائم دیا جائے گا۔ اچھا کون کون سے شہروں میں گئے؟ ہم لوگ مزار شریف گئے، ہم لوگ پنشیر گئے، ہم لوگوں نے شہر کا کیا ہے؟ پنشیر کلیئر ہے، بالکل کلیئر، وہ تو کلیئر ہے، لیکن وہاں پہ لڑائی تو ہوئی تھی نا۔ دیکھیں لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ امریکہ نے جاتے جاتے پنشیر کلیئر نہیں کر کے دیا طالبان کو، جبکہ معاہدے میں یہ تھا کہ وہ پورا افغانستان کلیئر کر کے دے گا، اور ہوا یہ کہ جو سرکاری فوجی تھے جس کو ہم کہتے ہیں افغان فوجی، وہ سارے اپنے اسلحہ لے کے پنشیر چلے گئے تھے، کیونکہ عبداللہ وزیر دفاع تھے اور وہ وہاں کا رکھتے تھے اپنے ایریے کو، لیکن جب انہوں نے عبداللہ اور باقی لوگ بھاگ گئے، نصر اللہ اور یہ وہ سب بھاگے، تو احمد مسعود اور وغیرہ سب بھاگے، تو پنشیر کلیئر ہو گئے، اور طالبان نے کہا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور واقعی طالبان نے کہیں بھی لڑائی نہیں کی۔ اچھا بگرام جیل گئے تو؟ ہم لوگوں نے بگرام جیل کے وہاں پہ ہمیں ایک مطلب مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ وہیں پہ 4 سال قید رہا ہے۔ کون؟ وہاں کا مجاہد جو طالبان کا اس وقت بگرام کا کمانڈر ہے طالبان کی طرف سے، وہ میں لے کر گیا، ہر بیرک میں لے کر گیا۔ وہ بیرک آپ یہ کہہ لیں کہ امریکن سسٹم تھا ٹوٹل، آپ اگر امریکن مووی دیکھ لیں نا اس میں جو جیل بنی تھی واقعی وہی سسٹم تھا، پورا مانیٹرنگ سسٹم لگایا ہوا تھا، بگرام ایئر بیس کے ساتھ تھا یہ، تاکہ اگر کوئی قیدیوں کو موو کرنا ہو تو وہیں سے بگرام ایئر بیس سے وہ لے جائیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی وہیں پہ تھی اسی بگرام جیل میں، اور وہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ 5000 افغانی لگتے تھے ایک کال کے، جو وہاں کا کمانڈر تھا اس سے میں بتایا کہ ہم موبائل فون چھپا دیتے تھے بلاک کے اندر، اور ایک ٹیلی فون کال کرنے کے ہمیں 5000 افغانی دینے پڑتے، اور موبائل فون چارجنگ کیسے کرنی ہے کیا نہیں کرنا، اور وہی کمانڈر اس وقت جو وہاں پہ قید رہا ہے 2 سال 3 سال، وہی آج وہ کمانڈر ہے اس کا بگرام جیل کا۔ اچھا خوف تھا مطلب کام کرنے وقت گھومتے پھرتے کوئی خوف تھا کہیں سے گولی آ سکتی ہے، کوئی کہیں مار دے قتل کر دے طالبان، کوئی حملہ کر دے، اس طرح کا خوف تھا لوگوں میں؟ نہیں ایسا کوئی خوف نہیں، باہر کے جو آپ لوگ تھے؟ نہیں ہم لوگ باہر صرف ہمیں کابل کے اندر یا باقی لوگوں کے اندر اس لیے خوف ہے کہ ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ یہ طالبان ہے یا کوئی اور لوگ ہے، صرف یہ خوف ہے، باقی کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم طالبان بگرام جیل بھی گئے تو بگرام جیل انہوں نے ہم سے ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا آپ کس کے تعلق سے آئے، ہم نے انہیں لیٹر دکھایا، انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ لیٹر دکھاتے ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کا لیٹر ہے وہ دکھاتے تھے اور ہم لوگ اندر چلے جاتے تھے، اور ہم اچھا افغانستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں خوف تھا، مطلب بے چینی کوئی تھی، جو میڈیا انٹرنیشنل رپورٹ کرتا رہا ہے کہ واقعی وہ طالبان سے ناخوش تھے کہ امریکہ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، ایسا ہی تھا کوئی سین؟ بالکل ایسا ہی سین ہے، دیکھیں جو کابل کے لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں، وہ اس لیے بھی کیونکہ پہلا طالبان کا رویہ تجربہ جو ایک تجربہ یہ بھی رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ 20 سال میں انڈیا کا سوشل میڈیا اور انڈیا کی اپنی انٹرسٹ اتنی تھی کہ انہوں نے طالبان کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ بہت پروپوگنڈا کیا ہوا تھا، بہت خوف ان کے ذہن میں تھا، اور وہ میں مقامی لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے طالبان آئے پاکستان کی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ کور کر رہے تھے اس سارے سسٹم کو، کابل میں بیٹھ گئے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ برا ہوا، اور ہمارے ہوتے تھے وہاں پہ ایک NGO نے یا چند لوگوں نے پاکستان کے خلاف مظاہرہ بھی کیا تھا، اور طالبان نے چونکہ طالبان کی بھی پولیس فورسز طالبان آئے، اور طالبان نے کہا جب مظاہرے کرنا ہی ناجائز ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو مظاہرے کے خلاف ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی ملک کے خلاف مظاہرہ کرے، تو انہوں نے ان کو ڈسپرس کر دیا فائرنگ کر کے۔ کابل کے علاوہ جو باقی شہروں میں گئے ادھر کے لوگوں کی کیا مطلب رائے تھی یا کیا جذبات تھے؟ دیکھیں جلال آباد ننگرہار جس کو ہم کہتے ہیں صبح ننگرہار ہے، وہ ہمارے پشاور کے بالکل قریب پڑتا ہے، اب وہاں پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہاں پہ ترقیاتی کام ہو، ہاسپٹل میں ہم نے وزٹ کیا، ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، ہم سے وہ ڈاکٹر بار بار کہتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر چلے گئے، ڈاکٹروں کو ہونا چاہیے یہاں پہ، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں فلاحی کاموں میں ہماری مدد کرے۔ خواتین میں کے انٹرویوز کیے؟ خواتین کے انٹرویو کیے، خواتین ڈاکٹرز کے انٹرویو کیے ہم نے، اچھا کابل میں بھی کیے، جلال آباد میں بھی کیا کہہ رہی تھی کیے، وہ یہی کہتی ہیں ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں میڈیسن نہیں ہے، ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے، باقی کہتے ہوئے ہمیں خوف نہیں آنے سے یا کام کرنے سے، کہتے طالبان ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ صحیح بیہیو کرے، انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، میں آتی ہوں جاتی ہوں، ہمیں خواتین نظر آئی ہیں کابل کے اندر بھی، جلال آباد کے اندر بھی، رکشے کے اندر، گاڑی کے اندر، اسکوٹی کے اندر خواتین نظر آئی ہیں، لیکن خواتین چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔
ऐसा नहीं कि अभी वो तालिबानों को कोड़े शोड़े मारना, नहीं, कुछ भी नहीं, फांसियां कुछ भी नहीं, कुछ लटकाना, भी नहीं, ये कुछ भी सीन नहीं, तो नहीं कुछ सही भी नहीं, लग ऐसा रहा कोई सीन हमने नहीं देखा अभी तक, कोई ऐसा सीन नहीं देखा था हमने, जब तक हम लोग वहाँ थे। है। तो तालिबान फैसिलिटेट कर रहे थे आप लोगों को? तालिबान जर्नलिस्टों को फैसिलिटेट करें, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे पूछ के सारी चीज़ दीजिए। वो कहते हैं कि हमें आप पूछें, हमसे चेक एंड बैलेंस करें, हम आपको बताएंगे ये चीज़ ऑन ईयर करने वाली है या नहीं है। वो चीज़ पूछ ले, कहते हैं हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे क्या चीज़। अमेरिकियों से मिले? अमेरिकियों से नहीं मिले, क्योंकि वो 30 तारीख को निकल गए थे और 31 को दाखिल हुए थे। अच्छा। अमेरिका एक दिन पहले भागा है, अमेरिका और तो आप लोग दूसरे हम दिन लोग पहुंचे? दूसरे तीसरे दिन पहुंचे थे वहाँ पे। ये जो एजाज सैयद और ये सब लोग ये इकट्ठे गए थे? ये सब लोग पहले गए वहाँ थे, ये हमसे अच्छा। पहले गए थे, हाँ। हम गए और ये वापस आ रहे थे। अच्छा, तो इस तरह तो कितने दिन रहे वहाँ पे? हम लोग 1 महीना कम से कम रहे वहाँ पे। 1 महीना? 1 महीना महीने में तो बहुत सारी स्टोरीज की होंगी आप लोगों हमने ने। बहुत स्टोरीज की वहाँ कोई पे। ऐसी स्टोरी जो व्यूअर्स को मतलब मज़ा दे दे, कि नई स्टोरी लगे, कि ऐसी स्टोरी देखी हो, कवर की हो? देखिए शाकिर भाई, स्टोरीज हमने भी की, यहाँ भी हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान की तरह। अब वहाँ भी काबल के अंदर वो लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों से, मतलब जहाँ पे हमले हो रहे थे और वो काबल में आके किसी पार्क में बैठ गए थे, उनके पास भी खाने को नहीं था, उनके पास भी पीने को नहीं था, और वो चाह रहे थे कि हुकूमत हमारे हमें फैसिलिटेट करे। और वो जब भी हम गुजरते थे, हर बच्चा हमें वो अपने पर्ची भी लिख के देता था कि मेरे बारे में कुछ बात कर लें, हमारे लिए मसाइल हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में हमारे लिए मसाइल हैं। और मेरा ख्याल है मोस्टली वो लोग तालिबान मोस्टली लोगों को ये कहते थे कि आप लोग आएँ। शहरों से बाहर तो नहीं गए होंगे, पहाड़ों में, देही नहीं, इलाकों हम में? देही इलाकों में नहीं गए, क्योंकि हम अगर जाते भी थे तो हम वापस आ जाते थे। अब जैसे मैं बरग्राम में 2.5 घंटे का सफ़र करके पंशेर गए, कंधार गए, आप बाई रोड जाते फिर थे, वापस आ जाते फिर थे? वापस आ जाते थे अपने होम टाउन में, काबल में। अच्छा। क्योंकि हम रात स्टे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे अरेंज करना, फिर वहाँ पे किसी से मिलना या क्या करना, क्योंकि वो तालिबान ने कहा था कि आप हमसे राब्ते में रहेंगे, या वहाँ पे कोई लिंक मिलता तो वो कहते तो बेहतर है कि आप सुबह काम करें और शाम को वापस आइए। तो जाते थे तो तालिबान के किसी जिम्मेदार को बता के जाते थे, कमांडर वगैरह को, कि हम इधर जा रहे हैं, फलां इलाके में जा नहीं, रहे ये हैं? हमने, उन्होंने वैसे एडवाइस हमारे लिए यही किया हुआ था जर्नलिस्टों के लिए कि आप बता के जाएँ, ताकि हम मुतलका महकमे में या मुतलका अदारे के किसी आदमी को हम बता दें कि आप लोग इस तरह विजिट करने आ रहे हैं। लेकिन जर्नलिस्ट हैं, वह तो ये बगैर बताए हम बरगाम में शख्सियात कौन कौन सी लीडर्स जो हैं अफगानिस्तान के, किस से मिले? हम ज़बीउल्लाह साहब से मिले और हिकमत जार साहब से मिले। अच्छा। और हिकमत जार साहब का हमने इंटरव्यू भी किया हाँ। बहुत अच्छी तरह, और हमने 1 घंटा इंतजार किया उनका इंटरव्यू के लिए। हाँ। 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि अमेरिका जाते जाते तालिबान के लिए मिसाइल की एक जज छोड़ गया जिसका नाम पंशेर है। अच्छा। और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये पंशेर अमेरिका ने जानबूझ के और छोड़ा, पंशेर में इंडिया ने बड़ी प्रोपेगेंडा किया कोई था, प्रोपेगेंडा बड़ा किया। इंटरेस्ट था। हाँ। और वो यही कह रहे थे कि ये हमें समझना चाहिए कि तालिबान को, वो मॉडरेट हैं। तालिबान के आने के बाद जो इंडिया का असर रसूख था वो आपको कम होता हुआ नजर आया कम होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया उनका एक्टिव है वहाँ पे? काबल में। हाँ। सोशल मीडिया कहाँ से कंट्रोल हो रहा है हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन उनका सोशल मीडिया एक्टिव है। मतलब आप किसी जगह अनाउंस नहीं कर रहे कि हमने कल प्रोटेस्ट करना है, और एकदम आपको 50-60 लोग 70-80 कैंप बनाए हुए कैंप बनाए थे, हुए कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो सब खत्म हो गया। और आप यकीन करें, हम पाकिस्तान एम्बेसी में जो सफ़ीर के सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि अशरफ गनी के दौर में हमारी गाड़ी मूव नहीं कर सकती थी। अच्छा। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे काबुल में, लेकिन अब मतलब इंडिया की वजह से, इंडिया की वजह से इतना असर इतना रसूख था। सब्सूर था कि हम लोग मूव करते थे तो हमारे पीछे गाड़ियाँ लगी। अशरफ गनी तो अफगानी तो लगते ही नहीं थे, वो तो लगते थे जो बिल्कुल इंडिया का पुत्र बना हुआ था। वो 20 साल अमेरिका भारत ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डैम्स बनाने का ऐलान किया था, पता नहीं हमें नजर नहीं आया। सड़कों का ऐलान किया था, हमें तो नजर नहीं आई। अशरफ गनी के दौर में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में हुकूमत ही भारत की है, वो ऐसे ही है। अब भारत का सूबा बना दिया था। नंगरहार रोड नंगरहार FWO ने बनाई है, आपको पता है, पाकिस्तान ने बना के दी है अफगानिस्तान को, तुरखम टू जलालाबाद तक। और आगे भी इनके प्रोजेक्ट और भी थे, इन्वेस्टर्स हमें बता रहे थे कि हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पाकिस्तान के सफ़ीर और पाकिस्तान के कौंसलेट खाना और बाकी लोग भी यही कह रहे थे कि भी तालिबान को सेटल होने में टाइम चाहिए, इसलिए वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे, मीडिया से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी टेक ओवर किया है तो उनको तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम। और तालीमी इदारों की वजह से वो यही कह रहे थे कि हम मखलूत तालीम के निस्बत बेहतर निज़ाम लाएंगे। अच्छा। वो कहते हैं हम पढ़ाई से मना नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कॉलरशिप लें। उनके जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कॉलरशिप लें, बाहर जाएं और पढ़ के दोबारा आएं और अपने मुल्क की खिदमत करें। वो कहते रहे। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जावेद अल्ताफ़ के साथ अब प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।